السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام محمد دانش ہے اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں نے پاکستان میں اپنی جاب کو خیر بات کہہ کے دبئی ٹریول کیا، اس امید سے کہ وہاں موجود دوسری نیشنلٹیز کے ساتھ کام کر کے میں کافی کچھ سیکھوں گا۔ لیکن دبئی پہنچتے ہی 2 مہینے بعد کووڈ آ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ دبئی پورا بند ہو گیا ہے۔ بہت سارے ہوٹلز، بہت ساری کمپنیز کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو گئے۔ بہت ساری کمپنیز نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فائر کیا۔ صرف ہماری کمپنی سے 500 لوگ فائر ہوئے۔ ایک فیملی جو کہ 45 سال سے دبئی میں رہ رہی تھی، ان کو سب کچھ پیک کر کے واپس انڈیا جانا پڑا بیکاز دے لاس دیئر جاب۔ لیکن اگر کووڈ نہیں بھی آتا تو دبئی کے ورک ویزاز کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ وداؤٹ اے اسپانسر آپ وہاں بہت لمبا عرصہ رہ نہیں سکتے۔ تو آپ کو کوئی نہ کوئی اسپانسر چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمپنی چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ کو اپنا ویزا دے سو دیٹ یو کین اسٹے دیئر۔ Although Dubai has introduced golden visas and freelance visas، اس کے علاوہ بھی ہم پاکستانیوں کے لیے وہاں جا کے وہ لائف سٹائل افورڈ کرنا از اے چیلنج، اسپیشلی آج کی اکانومی میں جب کہ فارن ایکسچینج ریٹ میں کافی زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے۔ وہاں کا لائف سٹائل وداؤٹ اے جاب افورڈ کرنا از ریئلی اے چیلنج۔ تو اب دبئی کی بات کریں، یو اے ای یا مڈل ایسٹ، اوور آل وہاں کام کرتے ہوئے آپ کے سر پہ ہمیشہ یہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ if someone better comes یا if company goes into the crisis you don't have an option to switch a job easily۔ تو بہت سارے پاکستانیز دبئی کو اپنا فرسٹ اسٹاپ ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی ایسی جگہوں پہ جا کے وہاں کا پاسپورٹ لیتے ہیں اور پھر وہاں پرماننٹلی سیٹل ہو جاتے ہیں، اور پرماننٹلی نہیں بھی ہوتے تو they have an option to come back and go back again because they have a passport۔ دبئی میں 2 سال کام کرنے کے بعد جب مجھے یہ احساس ہوا کہ you are at the mercy of your employer، تو میں نے دوسری جگہوں پہ جاب ڈھونڈنا شروع کر دی اور کینیڈا سے مجھے جاب آفر آ گئی۔ اس وقت میں کینیڈا میں موجود ہوں اور ایک فائنینشیل کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ لیکن میں یہ سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کینیڈا پہنچ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان میں زندگی جینے کے فنڈامنٹلز ہی ہمارے غلط ہیں۔ یہاں پہنچ کے مجھے احساس ہوا کہ ایکویلٹی کسے کہتے ہیں، ٹیکس کے پیسے اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کس طریقے کی بینیفٹس ملتے ہیں، یہاں کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کس طریقے سے ان پہ پیسے خرچ کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سوسائٹی میں برائیاں نہیں ہیں، برائیاں اچھائیاں ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کا وہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے ہر شہری کو وہ میسر کرے۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال، فار ایگزامپل میں بک ہی آج کل پڑھ رہا ہوں جو کہ ایک لوکل لائبریری کی بک ہے۔ اس کی قیمت تقریباً 10,000 روپے پاکستانی ہے، لیکن یہاں پہ ہر ایک بلاک میں کوئی نہ کوئی لائبریری بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ سٹی آپریٹڈ لائبریری، اور میں وہاں جاتا ہوں اور یہاں سے بک لے کے پڑھ کے ان کو واپس کر دیتا ہوں۔ اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو آپ کو دی جاتی ہیں۔ یہاں کا ٹرانزٹ سسٹم کیسا ہے، یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، جو ٹیکسز ہیں وہ ایکچولی کس طریقے سے لگتے ہیں، غریب کے لیے کیا فائدے ہیں، بزنس مین کے لیے کیا فائدے ہیں، کس طریقے کی سہولیات دی جاتی ہیں، وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ورلڈ تھا جو چیزیں مجھے یہاں پتہ لگیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو کہ احساس دلاتی ہیں کہ اچھا شہری ہونے کا کیا مطلب ہے۔ فار ایگزامپل یہاں کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اپنے لاز کو فالو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہوتی، چیزیں اوور پرائس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پاکستان سے دل برداشتہ کر دوں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بہتر ہوتا کیا ہے، اور اس کے لیے بینگ این اوورسیز پاکستانی میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں ان اینی وے آئی کین۔ جب یہاں آ کے مجھے احساس ہوا ہے کہ یار ہم سوسائٹی کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ خود بھی آ کے دیکھیں۔ ظاہر ہے میں آپ کو جابز نہیں پرووائڈ کر سکتا، لیکن میں آپ کو گائیڈنس ضرور دے سکتا ہوں کہ یہاں پہ پہنچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو اس چینل کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ایک یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں۔ اس کا مقصد کمپلیٹلی صرف اور صرف یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں یا سیکھ رہا ہوں وہ آپ تک بھی پہنچائی جائیں، اور اگر ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ آپ دوسروں کو پہنچائیں۔ آئی ایم پریٹی شیور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پاکستان سے محبت نہ ہو، وہاں کے رہتے ہوئے لوگوں کو بھی وہاں سے محبت ہے، پاکستان سے جو باہر پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو بھی پاکستان سے محبت ہے۔ صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ وی آر سیلوز آر ناٹ ٹرائنگ ٹو امپروو آر کنٹری، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بہتر کہتے کس چیز کو ہیں۔ ہمیں بہتری کی طرف جانے کے لیے وی ول نیڈ ٹو برنگ آؤٹ پاکستانیز فرام پاکستان، شو دیم واٹ دا ورلڈ از، اور پھر بہت سارے لوگ ان میں سے واپس جائیں گے اور وہ پاکستان کو صحیح کریں گے۔ آج سے کئی سال پہلے انڈیا سے بہت سارے لوگ باہر گئے تھے، وہ آج بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز ہیں، اور آج وہ واپس جا کے انڈیا میں جو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بھی
ان بڑی کمپنیز میں پاکستانیز ڈائریکٹر لیول پہ موجود ہیں، لیکن ہم اتنے کم نمبر میں ہیں کہ وی آر ناٹ ریئلی میکنگ این امپیکٹ. ٹو امپروو آل دیٹ آئی ریئلی بلیو کہ پاکستانیوں کو پاکستان سے باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا کہ واٹ دی ورلڈ بیونڈ پاکستان لکس لائک، اور اس کے لیے میری کیپیسٹی میں جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ہم گورنمنٹ مسائل کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو آئی ڈو بلیو کہ پاکستانیز جب باہر آئیں گے اور دوسری نیشنلٹیز سے ملیں گے، ان کا ویژن اور زیادہ کلیئر ہوگا کہ ہمیں پاکستان میں کس طریقے کا اسکل سیٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. دس چینل از ناٹ اونلی اباؤٹ bringing you out of Pakistan, but also help you enable develop that skill set which is needed so that you can come out of Pakistan, see for yourself what the world beyond Pakistan looks like. Thank you so much, and I'll see you in the next one.